ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے آپ کو پہلے ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک رات کرم ہو گیا، خواب دیکھنے والے ایسا بھی دیکھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے وہی آقا کرم فرما ہیں، تشریف لائے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اپنا وہ منہ مجھ سے قریب کر جس سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں مجھے حیا آئی، شرم محسوس ہوئی۔ ایک حجاب ہوتا ہے بزرگوں سے کہ میں اپنا یہ منہ سرکار کے دہنے مبارک کے قریب کیسے کروں۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا، اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میرے پورے گھر سے خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک لوگوں نے خوشبو کو مہکتے محسوس کیا۔ سبحان اللہ، کیسا کرم فرماتے ہیں ہمارے آقا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی ہے کہ جو خواب میں چاہتا ہے کہ مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو، میں اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، کبھی ایسا بھی ہو میرے خواب میں بھی تشریف لائیں، میرے گھر کو بھی رونق بخشیں۔ تو ایک طریقہ اس کا بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بکثرت درود پاک پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور مدنی پھول بھی پیش کرتا چلوں کہ مقررہ تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھنا یہ بہت بہتر ہے۔ ویسے تو آپ جب چاہیں جتنا چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تعداد کو مقرر کر لیں گے اور اس پر استقامت حاصل کر کے روزانہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات مزید آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضول گوئی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہوئے فضول گوئی کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے اس زبان سے کیسے کیسے کلمات ہم نکالتے ہیں۔ کیا خوب ہو کہ یہ زبان ذکر اللہ میں مصروف رہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتی رہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملے گی اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی آپ اس کی برکات ضرور ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں، آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور ہم ممکنہ صورت میں اس کی تعبیر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں ملک بھر سے مختلف مقامات سے بکثرت کال موصول ہوئی، تو جن کالز کو آج ہم نے شامل کیا انشاءاللہ عز و جل وہ آن ایئر کی جائیں گی اور پھر ان کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ پہلے اسلام بھائی نے اپنا کیا خواب بیان کیا ہے، پھر اس کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. محمد آصف اتاری ملیر. جی میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم 3-4 دوست کھڑے ہیں اور ایک پرندہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ پرندے کے پاس جو چیز ہے یہ مجھے دے گا، تو میں اپنے دوستوں سے کچھ ہٹ جاتا تو پرندہ ایسے ہی اڑ کے میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھے کوئی چیز جو اس کے پاؤں میں ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے. پھر ویسے ہم لوگ ساحل کے کنارے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مچھلی بھی کوئی چیز لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے یہ مجھے دے گا، تو مچھلی بھی مجھے دے دیتی ہے. جی بس اتنا ہی خواب ہے. ملیر سے آصف بھائی آپ نے کال کر اپنا خواب بیان کیا، جزاک اللہ خیرہ. ایک شے علماء کرام بیان کرتے ہیں، طول عمل، لمبی امیدیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے لمبی امیدیں باندھنا اس کی پذیرائی نہیں ہے. اب غور کیجئے، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پر آپ کچھ محاسبہ کیجئے. اگر اپنے آپ کو لمبی امیدوں میں آپ پاتے ہیں تو اس سے چھٹکارے کی کوشش کیجئے. انسان لمبی امیدیں باندھتا ہے، دنیاوی معاملات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں ایسا ہو جاؤں، میں ویسا ہو جاؤں. یہاں تک کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والا بھی امیدوں کو ختم نہیں پاتا. اب بھی اس کے دل میں امیدیں ہوتی ہیں، اب اس کا انداز تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دنیاوی امیدیں دل میں پالتے رہنا، لمبی امیدوں پر تکیہ کرنا، ایسے خیالات کے اندر مبتلا رہنا، دنیاوی خیالات کے اندر، یہ مذموم ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہے. تو آپ کے خواب کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے، آپ غور کر لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اس پر آپ غور کریں گے تو جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا. اور واقعی حقیقت ہے کہ آج ہمارے دلوں میں دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے، دنیاوی آسائشوں کے حوالے سے، دنیا داری کے حوالے سے بڑی امیدیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، خیالات میں ہوتی ہیں، ہر ایک شخص کے اندر ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو کوتاہ کریں، چھوٹا کریں، زیادہ لمبی امیدیں نہ باندھیں. اس بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشہور بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کیم سعادت میں لمبی امیدوں پر، طول عمل پر پورا ایک باب باندھا گیا ہے. آپ اس کا مطالعہ کریں. لمبی امید کسے کہتے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، لمبی امید باندھنا کیوں مذموم ہے، کیوں برا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، طول عمل انسان کی زندگی کو کس طرح سے تباہ کر دیتا ہے، انسان کے دین میں طول عمل کس طرح سے نقصان کا باعث ہوتا ہے. یہ تمام باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی. مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں گا ان کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری باتوں سے چھٹکارا بھی ملے گا. اور نفسیاتی طور پر جو لمبی امیدوں کا متوالا ہوتا ہے، طول عمل میں مبتلا ہوتا ہے، تو بہت سارے نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے کئی نفسیاتی امراض کا بھی علاج ہو جائے گا. جی ہاں، ضرور پڑھیے کیم سعادت میں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امید باندھیں، ہم خواہشات رکھیں. تو اے کاش دنیا کے معاملے میں فقط اتنی جتنی ہمیں ضرورت ہے، غیر کی محتاجی سے ہم بچ سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنی حفاظت کر سکیں، اور جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے، جو ہمارے دین کے لیے معاون ہے، اور دین کے معاملے میں جتنی مرضی خواہشات رکھیں، جتنی مرضی نیتیں کریں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہیں اتنا ہی اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی اعتبار سے طول عمل سے محفوظ فرمائے اور فکر آخرت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذاکر حسین اتاری کسوال شہر
تو ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑا تھا تو ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس اندر سے آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے اپنے والدہ اور والدہ دونوں سے ملاقات کر رہی ہیں، میرے والد صاحب دونوں فوت ہوئے ہوئے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ مہربانی اگر آپ کروا دیں تو وہ اندر لے گیا تو میرے والد اور والدہ صاحب دونوں نا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب کرسی لگی ہوئی، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے بس زیارت کی، اتنے میں میری آنکھوں لگی، بس اتنے تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. حسین بھی اچھا خواب ہے، آپ کی والدہ اور والد انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. والدین کو اچھی حالت میں اچھے مقام کے قریب آپ نے دیکھا، انشاءاللہ عز و جل وہ بہتر حالت میں ہیں. مزید ایصال ثواب کریں، بالخصوص درود پاک کی کثرت کر کے انہیں اس کا ثواب ایصال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدین کے لیے مزید بہتری کا باعث ہوگا. البتہ آپ کا خواب اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے والدین خیر اور عافیت میں ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شبیر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں بارش کا خواب دیکھا ہوا اوپر سے خانے کا آواز فون سے اترتا ہے، چھت سے آگے رک جاتا ہے. خواب میں کافی بتا ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور گھر میں برکت کے نازل ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے تمام ناظرین کے گھروں میں برکت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو. اب برکت فقط یہی نہیں ہوتی کہ مال بڑھے گا جبھی برکت ہوگی، یا دنیاوی آسائش میں دنیاوی نعمت میں اضافہ ہوگا جبھی برکت ہوگی. یہ بھی برکت کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کا ملنا. لیکن فقط یہی نہیں، اگر گھر کے اندر نمازوں کو جذبہ بڑھ گیا تو اس سے بڑی اور کیا برکت ہوگی. کسی گناہ میں مبتلا تھے، اس گناہ سے بچنے کا ذہن مل گیا اور اس میں بچنے میں کامیاب ہو گئے، بہت بڑی برکت کی بات ہے. کوئی نافرمانی کا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما دیا، بہت بڑی برکت کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے. دعا بھی کریں اور عملی طور پر عبادت میں اپنے آپ کو مزید کوشاں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں خیر و عافیت حاصل ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حفیظ اللہ نام ہے میرا، کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر خواب میرا یہ ہے کہ میں نے جو ہے 3 بکرے دیکھے ہیں. تو بکروں کا مطلب کٹائی ہوئی ہے، بکروں کو ذبح کیا گیا ہے. تو 3 بکرے ہیں، تو ایک بڑا بکرا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ کاٹا ہے، اور جو اس سے چھوٹا ہے ذرا کمزور ہے تو اس کو جو ہے پہلے نمبر پہ کاٹا ہے. جو تگڑا ہے ذرا لیکن وہ چھوٹا ہے سب سے، اس کو آخری میں جو ہے کاٹا گیا ہے. آخری والے کی جو آنکھیں ہیں وہ بند نہیں ہو رہی، مطلب ذبح کرنے کے بعد بھی. جب اس کی کھال اتار لی ہے پوری تو اس کے بعد جو اس کی آنکھیں بند ہوئی. تو یہ میرا خواب ہے. حفیظ بھائی، بکرا ذبح کرنا یا ذبح شدہ بکرے کو دیکھنا وغیرہ اس کی تعبیریں تو ہوا کرتی ہیں، لیکن جس انداز پر آپ نے خواب دیکھا تو یہ چونکہ بے ربط سا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. گھبرانے کی بھی حاجت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مجھے اکثر خواب میں نظر آتے، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھائی کی مزید محبت کی دعا کیجیے. سبحان اللہ، آپ اپنے بھائی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، اور بھائی کا نظر آ جانا تو عمومی حالات میں چونکہ بندہ سارے کے بہنوں بھائیوں کے حوالے سے ذہن میں بہت کچھ سوچتا رہتا ہے تو وہ ذہن میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا خاص خواب بھی نہیں ہے، عمومی حالات سے متعلق ہے. بہنوں بھائیوں کو خواب کے اندر دیکھنا ایک انسان کے معمولات میں شامل ہے اور وہ خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالرفیق فرنگی ٹاؤن. سر وہ میری سسٹر نے خواب دیکھا تھا کہ وہ غوث کی نسبت سے انہوں نے کھیر بنائی تھی، تو ہم کو جو ہے نا ایک بزرگ نظر آئے اور جو ہے نا پھولوں کے ہاتھ نظر آئے، گلاب کے پھول نظر آئے. اس کی تعبیر بتا دیں. ماشاءاللہ، آپ کی ہمشیرہ نے خواب دیکھا، بزرگ کی زیارت کی، گلاب کے پھول کی زیارت کی، برکت اور نفع ملنے کی دلیل ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم، میں عثمان اختاری باب المدینہ کراچی ملیر سے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا جو کہ ایک کیپ والے سے جھگڑا کر رہا ہے بازار کے اندر. میں اپنی خالہ کے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر شیر کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور شیر
ایک चटाई में जाके छुप जाता है जहाँ वो आराम कर रहा होता है, तो अचानक से निकलता है, मुझे देखकर भागता है और भागकर कहीं बिल्डिंग में छुपता है। बस ये मेरा ख्वाब है और इसकी ताबीर बयान। वाह भी वाह, बहुत बहादुर हैं आप। ख्वाब में आपने शेर को भगा दिया, आपको शेर देखकर भाग गया। बेरब्त है आपका ख्वाब, इसकी कोई ताबीर नहीं है, वैसे ही आपको नजर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मोहम्मद मेहदी जी गुजरात। मैंने मकान बनाए थे नए, उसके बारे रात को ख्वाब में आया कि ऐसे जो है ना सारे के सारे मकान गिर गया। अच्छा, तो फिर मैंने पता लगा कि मेरा जो कोई दुश्मन है उसने जो है ना कि ऐसी हरकत है, तो मैं फिर सुबह उधर खड़ा हो गया, तो फिर बड़ी परेशानी हो। परेशान हो गए, नया घर बनाया, गिर जाएगा। घबराने की हाजत नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में आफियत की दुआ करें और कुछ सदका और खैरात कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। जरूरी नहीं कि जो आपने देखा वो आपके साथ वैसे मामला दरपेश हो। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें और खैर भलाई की दुआ करते रहें। आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अब्दुल मतीन अली खान रजवी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली मैं ख्वाब में उड़ते रहता हूँ, उड़ के नींद के झाड़ को लटकता हूँ और आहिस्ता से नीचे उतर जाता हूँ। ख्वाब की ताबीर जानना था। उड़ना सफर की अलामत होता है। हो सकता है आपने किसी सफर की नीयत की हो, अगर कोई सफर का इरादा था तो इसकी ताबीर यह है कि आपको जल्द दरपेश हो जाएगा। तैयारी कर लीजिए जिस सफर का आप इरादा रखते हैं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मेरा मोहम्मद सरदाराबाद। मेरा ख्वाब ये है कि मुझे आज रात ख्वाब में मैं अपनी शादी देख रहा हूँ। मेरा पास यही सवाल है। तो अभी शादी नहीं हुई तो सोचते होंगे ना शादी के बारे में, तो ख्वाब में नजारे देख रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। अल्लाह ताला की बारगाह में खैर की, आफियत की और सुन्नतों भरे रिश्ते की दुआ करते रहें। तो चूंकि उम्र आपने जो बयान की जा रही है कि उमूमन इस उम्र के अंदर शादी हुआ करती है और हो सकता है आप सोचते हो तो वो तसव्वुर में आ गई। अल्लाह ताला की बारगाह में आफियत की दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हो जाएगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयद हुसैन अत्तारी मलीर से। मैंने ख्वाब ये देखा है कि एक लंबी सड़क होती है, काली सी, अंधेरा गुप होता है बिल्कुल, और मैं जा रहा होता हूँ तो 3-4 बंदर आते हैं ना बारी बारी, मैं उनसे लड़ता हूँ बारी बारी। फिर एक बड़ा बंदर आता है, उससे भी बड़ा होता है, उससे मैं नहीं लड़ पाता, फिर मेरी डर के मारे आँख खुल जाती। ये ख्वाब देखा। बाबुल मदीना से मलीर से आपने कॉल की, तो मलीर में तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं। अपनी हिफाजत का तावीज़ हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। महमूद पेशावर से। ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब में अपनी वालिदा को एक सोने का लॉकेट पहनाया है और वो डबल लॉकेट है। और दूसरी ख्वाब में मैंने जी उसमें मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा और उनका मकाम भी मुझे नजर आया। मकाम जिब्राईल और मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो दोनों नजर आए हैं। ख्वाब में माँ को लॉकेट पहनाया है तो जागते हुए पहना दें, क्या खूब है। अच्छा है कि ख्वाब में माँ की खिदमत करते हुए अपने आप को देखा। अल्लाह ताला आपको माँ बाप का अदब नसीब फरमाए। तो उमूमी हालात से मुताल्लिक इसकी कोई ताबीर नहीं है। अलबत्ता जो आपने दूसरी चीज बयान की, जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने ज़ियारत की, इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने ज़ियारत की, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखना ये इल्म की राह में सफर इख्तियार करने पर दलालत करता है। अल्लाह ताला की तौफीक से आपको इल्म हासिल करने का जज्बा मिलेगा और उसका मौका भी मिलेगा। तो क्या ही खूब हो, आपने इतना अच्छा ख्वाब देखा है। मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाइए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपकी जिंदगी के लिए, दीन के लिए, दुनिया के लिए, दोनों के लिए बहुत मुफीद होगा। तकरीबन मदनी काफिले सफर करते रहते हैं, हर हफ्ते को यहाँ पर जुमा को इज्तिमा के बाद सुबह भी सफर इख्तियार करते हैं। वैसे भी वक्तन फवक्तन मदनी काफिलों का सफर यहाँ से जारी रहता है। तो अगर आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपको ये गुजारिश पेश करूंगा कि आपने जो ख्वाब देखा, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक आपके शामिल हाल होगी। अमली तौर पर भी कोशिश कीजिए और फैज़ान मदीना हाजिर हो जाइए, मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाइए, तरबियत गाह के अंदर अपना वक्त गुजारिए। इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करने का
موقع رہے گا. اور جو دوسرا آپ نے بیان کیا تو کسی دشمن کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے, تو یہ مسئلہ بھی قافلے میں حل ہو جائے گا. اب وہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے, ظاہری دشمن بھی ہو سکتا ہے, باطنی دشمن بھی ہو سکتا ہے, گناہ پر اکسانے والا شخص بھی دشمن ہو سکتا ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے ہر طرح کے دنیاوی نقصان پہنچانے والے, دینی نقصان پہنچانے والے دشمن سے حفاظت عطا فرمائے. اور حقیقتاً جو دینی نقصان پہنچاتا ہے وہ دنیاوی نقصان پہنچانے سے زیادہ بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے اور راہ خدا عز و جل کا مسافر بنائے. آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری بڑی سسٹر ہے سب سے بڑی, وہ آپ کو بہت زیادہ ایک تو ننگے پاؤں دیکھو, اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. ننگے پاؤں دیکھتی ہیں آپ کی ہمشیرہ اپنے آپ کو, تو یہ مشقت کی علامت ہوا کرتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کچھ مشکلات درپیش ہوں. ویسے تو ہر وقت ہی آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے, دعا نہیں کرنی چاہیے آزمائش کی, مصیبت کی. یہ نہیں کہ دیکھ لیں گے جب آئے گی, ایسا نہیں. مصیبت سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے, مصیبت کے آنے کی, آزمائش میں مبتلا ہونے کی دعا کرنا, خواہش رکھنا, یہ منع ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. البتہ یہ ذہن ضرور ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی دنیاوی طور پر مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, کسی مشقت میں مبتلا ہو گیا, تو پھر میں اس کا سامنا کروں گا اور کوشش کروں گا اس پر صبر کروں, اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کماؤں گا. اور جتنا صبر زیادہ کریں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا. کل بروز قیامت صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام و اکرام کا اہتمام فرمایا ہے. تو اپنی ہمشیرہ کو یہ ذہن دیجیے. اور صبر کے موضوع پر ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ویسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک سے زائد بیانات انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائیں گے. مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کریں, انہیں کہیں کہ صبر کرنے کے حوالے سے, صبر کے فضائل پر کوئی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہو تو مجھے دے دیں, وہ بیان سنیں. انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے تو صبر کرنا آسان ہوگا, اس کے فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنے کا ذہن بنے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اپنی ہمشیرہ کو جو اسلامی بہنوں کے پردے میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر بھیجیے. علاقوں کے اندر الحمدللہ جس طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا سلسلہ ہے, اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات شرعی قیودات کے ساتھ, پردے کی رعایت کے ساتھ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. وہاں پر بھی بے شمار اسلامی بہنیں شریک ہوتی ہیں, تو اسلامی بہنیں وہاں پر شرکت کریں تو انشاءاللہ عز و جل دینی معلومات حاصل ہوں گی. مشقتوں پر, مشکلات پر صبر کرنے کا ذہن بنے گا, اور ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے میں جو ہے وہ سرفراز ہو سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خواب جب بھی بیان کریں واضح طور پر بیان کریں, پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں, اور وہاں پر جو اٹینڈ کرنے والے اسلام بھائی ہوتے ہیں آپ سے جو سوالات کرتے ہیں, وضاحت پوچھتے ہیں, وہ وضاحت پوری بتائیں تاکہ آپ کے خواب کو درست طور پر شامل کیا جا سکے اور اس کی تعبیر بیان کرنا بھی ممکن ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام جائز خوابوں کو پورا فرمائے, اور بالخصوص ہمیں آخرت کے حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہوں جس کے غلامی میں وہ